معنی یہ ہے اللہ کی کتاب جو کہتی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، وہ بات صحیح نہیں ہے، اللہ کی کتاب سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ اب اگر اللہ کے بندے اٹھ کر یہ ثابت کریں وہ کتاب و سنت بالکل حق ہے، تم جس آج دین کے اوپر ہو یہ جھوٹا دین ہے، تم کو دین تمہارا ہے احمد ابن حنبل، ابن تیمیہ، ابن قیم کا، اہل حدیث کا، دیوبندیوں کا، بریلیوں کا اور حنبلیوں کا، سعودیوں کا، یہ تمہارا دین ہے جن کے اندر یہ ہے کہ نبی صلی کی قبر میں زندہ ہے، ہر مردہ زندہ ہے، اعمال اللہ کی بجائے نبی صلی پر پیش ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت فرما، اور فرشتے عربی بھی نہیں جانتے، اللہ کے نبی صلی پر جا کر پیش کر دیتے ہیں۔ یہی محمد ابن عبد الوہاب نے لکھا ہے اپنی کتاب التوحید میں، جس کو توحید کا تحفہ کہا جاتا ہے۔ یہی ان کے بیٹے کا میں دکھایا ہے کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فتویٰ فوٹو دیا ہے کہ اس قبر میں زندہ ہے، وہاں کوئی درود سلام پڑھے تو سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وفات کے بعد جنت الفردوس میں سب سے اچھی جگہ ہے، وہاں میں پہنچ جاؤں گا، لیکن ان لوگوں نے بند کر دیا ہے اسی قبر کے اندر۔ اور پھر یہ ہے کہ امام احمد ہیں، ان کو کچھ نہ کہو، اللہ کو جھٹلائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کریں، کفر شرک پھیلائیں، اور اس کے بعد ان کو کچھ نہ کہو۔ اور اللہ جب سوال کرے گا کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہو گیا تمہیں؟ ان کا تمہارے وقار تھا میرے دشمنوں کا جو تابوت بنے ہوئے تھے، تم نے ان سے کفر کرنے کے بجائے تم نے مجھ سے ان کو آگے بڑھایا، میری کتاب کا انکار کیا۔ اس وقت جو جواب دینا ہے اس کا آج سے انتظام کر کے اور سوچ لیجئے کہ اس وقت کیا جواب دیں گے۔ اس وقت ایک ہی موقع ہے، دین حق کی دعوت اٹھے اور بتایا جائے کہ تابوت کہاں ہے، کون ہے تابوت، جل کہاں سے آئی ہے، قبر پرستی کی شرک کہاں سے آیا ہے، کس نے مہیا فرمایا ہے۔ اب درختوں کے پتوں کو صاف کرتے ہیں، جڑ میں جہاں سے یہ زہر بھرا ہو گیا ہے اس جڑ کی نشاندہی کرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ اللہ توفیق دے، کھول کر اعلان کے ساتھ یہ سب سے بڑا حصہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عربوں میں جس نے شرک داخل کیا ہے اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے قبیلے کا نام لیا، اس کی جو حالت تھی یہ بتائی، کہا عمرو ابن لوہی الخدائی، جس نے سب سے پہلے شرک اور بت پرستی اور باباؤں کے نام کے اوپر جانور چھوڑے کا طریقہ رواج دیا ہے عربوں کے اندر، اس کو میں نے جہنم کی آگ میں دیکھا ہے کہ پیٹ پھٹ گیا تھا، آنتیں باہر نکلی ہوئی تھی اور وہ اپنی آنتوں پر اس طرح سے چکر لگا رہا تھا، کچل رہا تھا جیسے ایک گدھا جب چکی کے اندر لگایا ہوتا ہے گھومتا رہتا ہے۔ اور پھر بتایا اس کا نام عمرو ابن لوہی الخدائی۔ آپ نے یہ سنت ہے آپ کی، آپ نے نام لے کر بہت کم نام لیے ہیں لیکن نام لے کر بتایا سب سے پہلے جو امت ابراہیمیہ کے اندر شرک لانے والا، کفر لانے والا ہے وہ عمرو بن لوہی الخدائی ہے، اور امت محمدیہ کا جو سب سے پہلا مشرک شرک لانے والا ہے اس کا نام ہے احمد ابن حنبل۔ یہ سنت کیا تقاضا کرتی ہے مجھ سے کہ ایک ایمان کے ساتھ ایماندار اعلان کرے بغیر کسی خوف و ہراس، تب انشاءاللہ کام کھڑے ہوں گے، تحقیق کریں گے، اور جب یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ بات صحیح ہے تو ان کی باتوں پہ نہیں، یہ بزرگوں اور اماموں کی باتوں پہ نہیں پھر پلٹیں گے، اس کی طرف اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین، دو